اذان گرامی میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وارث کتاب کیسا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. صرف ایک اشارہ کر کے ایک ام المؤمنین کا واقعہ پیش کر دوں. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہیں، اللہ ان سے راضی ہو. تو ایک ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ، تو ان کے والد کافر رہے، نام سفیان ہے. فتح مکہ پہ مجبوراً ایمان لیا. مجھے نہیں معلوم میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. تو فتح مکہ پہ اسلام قبول کر لیا. کہا بھی میں اتنے عرصے سے بیٹی سے نہیں ملا، بیٹی سے مل لوں. ملنے کے لیے آئے. جیسے ملنے کے لیے آئے تو بیٹی کو سلام کیا کہ بیٹی سلام میں تمہارا. کہا جی بابا جان تشریف لائے. جیسے ہی بیٹھنے لگا بابا جان ابھی رک جائے، یہاں نہ بیٹھیے. بابا جان ڈونٹ سٹ، یہ ایک منٹ. انہوں نے کپڑا ہٹایا، کہا اب بیٹھ جائیے. کہا بیٹی مسلمانوں میں ماں باپ کا احترام واجب ہے، اور اب تو میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں. تم نے یہ بستر ہٹانے کے بعد مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. کہا بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے، نہیں یہ مجمع. بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے، میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور رسول خدا کو بھی جانتی ہوں. بابا جان آپ اس لائق نہیں کہ بستر رسالت پہ بیٹھیں. پیغمبر بہت پاک ہستی ہیں، توجہ، جو بستر رسالت پہ بیٹھنے لائق نہیں وہ منبر رسالت پہ. اذان گرامی عظمت وارثان کتاب کی کچھ اور ہے، عظمت کچھ اور ہے. میں پیش کروں گا بھی اور سخت جملے اس سے زیادہ. اذان گرامی یہاں تک ہے سرور کائنات it is مستحب to have a wooden pulpit. منبر لکڑی کا بنانا مستحب ہے، لوہے کا نہیں. یہ بھی لکڑی کا کپڑا ہے، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، میں نے کپڑا دیکھ لیا. مستحب ہے. رسول خدا کا منبر لکڑی کا تھا، اور رسول خدا کے منبر کے 3 پائیدان تھے. It had 3 steps. اور چوتھے مقام پہ سرور کائنات تشریف فرما ہوا کرتے تھے. اذان گرامی جب جناب سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے تو بعد والے جب آئے تو سب نے منبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا. انہوں نے خود ہی کہا ہم منبر لائق نہیں ہیں. میں نے نام نہیں لیے ہیں. تو پہلے نے آنے کے بعد منبر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہا نہیں میں جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. توجہ، وہ وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر کے قدم آتے تھے. منبر پہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے. دوسرے خلیفہ جب آئے تو وہ وہاں بیٹھے جہاں پہلے کے قدم آتے تھے. کہا میں تو اس لائق بھی نہیں. توجہ، تیسرے خلیفہ تیسرے پائیدان پہ. اب سارے مسلمان صحابہ دیکھ رہے ہیں پائیدان تو ختم ہو گئے، علی کی باری ہے. جب مولا علی آئے، مولا نے منبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، پھر جہاں تیسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں قدم رکھے، پھر جہاں دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے وہاں قدم رکھے، جہاں پہلے خلیفہ پھر وہاں قدم رکھے، پھر وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. آج علی کو ان کا حق نہیں ملا، منبر کو اس کا وارث ملا. مجمع ہے میرے ساتھ. It is not Ali who deserves the member and Khilafah. It is the member that deserves Ali. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ نے سارے مجمع کو دیکھا اور آپ نے خطبہ دیا. اور جب نماز پڑھا کے منبر پہ آئے تھے تو سارے صحابہ جو ابھی تک زندہ تھے, all the companions that were still alive, this is صحیح بخاری, it says that all the صحابہ that were still alive, ان کا ایک ہی لفظ تھا, آج ہم نے وہی نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے. مجھے نہیں معلوم نماز بدل گئی تھی کہ علی نے ویسی نماز پڑھائی, یا وہ معیار تھا جیسی پیغمبر پڑھا کے معراج پہ لے جاتے تھے. یہ جناب مولا کا صحیح بخاری میں الفاظ ہیں, جناب مولا کائنات. عزیزان گرامی, میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے. بہت سے ہمارے مسلمان کوشش یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اوروں کو اس میں شامل کر دیا جائے. They want to add other people to it. We believe it is about the infallible Imams علیہ السلام. بہت سے کہتے ہیں اس میں ازواج کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے. بہت سے کہتے ہیں صحابہ کو بھی, اور بعض نے تو یہاں تک لکھا پوری امت ہی آل محمد. انہیں کسی نے یہ سمجھایا ہی نہیں کہ یہ عربی کا آل ہے, انگریزی کا آل نہیں ہے.